اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ حصہ نثر سے مرزا فرات اللہ بیگ صاحب کا لکھا ہوا جو خاکہ ہے، جس کا عنوان ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ یہ جو خاکہ ہے جو مرزا فرات اللہ بیگ صاحب نے لکھا ہے، آج میں آپ کے سامنے اس کا تعارف بیان کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا خلاصہ جو ہے وہ اچھے سے پڑھیں گے۔ نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ مرزا فرات اللہ بیگ صاحب نے اپنے استاد مولوی نذیر احمد کے متعلق لکھا ہوا یہ خاکہ ہے۔ جو مرزا فرات اللہ بیگ صاحب ہے، انہوں نے مولوی نذیر صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے استاد مولوی نذیر صاحب کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور ان کی شخصیت اور نفسیات سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے مولوی نذیر صاحب کے ڈیل ڈول، ہلے حرکات جو تھے یا ان کے جو سکنات اور عادات تھا، یعنی کہ اتنی ہنرمندی کے ساتھ انہوں نے کھینچا ہے۔ مولوی صاحب اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہماری نظروں کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ مرزا فرات اللہ بیگ صاحب نے اس خاکے میں نذیر احمد کی شخصیت کا مرقع کھینچتے ہوئے کہیں بھی توازن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ نذیر احمد کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے نہ ہی ان کو فرشتہ بنا کر پیش کیا ہے اور نہ ہی خامیوں کا ذکر کرتے وقت ان کی شخصیت کو مسخ کیا ہے۔ یہ جو خاکہ ہے، یہ خاکہ نذیر احمد کی زندگی کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اس خاکے کا اسلوب اور طرز جو ہے نہایت ہی مناسب اور موزوں ہے۔ شائستہ مزاج اور شگفتہ مزاح کی مدد سے مولوی صاحب کی خامیاں بھی گوارا ہو جاتی ہیں۔ اس مضمون میں، یعنی کہ اس مضمون کو اپنی فنی خوبیوں اور حقیقت نگاری کی وجہ سے اردو خاکہ نگاری میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ مرزا فرات اللہ بیگ نے اس مضمون سے وہ شہرت حاصل کی جو اردو خاکہ نگاری میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جو مرزا فرات اللہ بیگ تھے، وہ ان میں، یعنی کہ ان میں ہنسنے اور ہنسانے کا کوئی اصول مقرر نہیں ہو سکتا۔ ان کے اندر، یعنی کہ مرزا فرات اللہ بیگ کا ایک مخصوص رنگ تھا، یعنی کہ وہ ان کے یہاں جو ہے دلچسپی کے کہیں ساماں ہے۔ ان کی مزاح نگاری میں دلی کے روزمرہ اور محاورات کا لطف پایا جاتا ہے۔ وہ اکثر ایسے محاورات اور الفاظ اپنی تحریر میں لاتے ہیں جو دلی کے لوگ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔
زیر نظر جو مضمون ہے ہمارا نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، یہ مضمون جو ہے ان کی انہی خصوصیات کا آئینہ دار ہے۔ اس مضمون کی مزید خوبی یہ ہے کہ اس سے ہمیں اردو کے ایک بہت بڑے ادیب اور 19ویں صدی کے ہندوستان کے ایک بڑے شخص یعنی مولوی نذیر احمد کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور کسی طرح سے وہ باتیں ہمیں اور کسی طرح سے یا اور کسی بھی طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہم چھوٹے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی نذیر احمد کی شخصیت جو ہے وہ